السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے عشق جنون، اس کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ شہروز جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے ماں کے سامنے اور کہتا ہے کہ میں بچپن سے ایک ہی نام سنتا چلا آیا ہوں، بس راحم راحم راحم۔ آپ لوگوں نے اسے یتیم خانے سے لا کر مجھے یتیم کر دیا، اور بابا اگر وہ راحم نہ ہوتا تو یہ ساری محبت جو ہے وہ میرے حصے میں آتی اور سب کی توجہ کا مرکز میں ہوتا، لیکن اب مجھے آپ سب نے لوزر بنا دیا، اور میں نے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں میں لوزر ہوں، اور راحم جو ہے وہ ہیرو ہے اس گھر کا۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ لوزر بنانے والے کا جو ہیرو ہوتا ہے وہ غلط کیوں نہیں ہوتا، اور پھر وہ ماں سے کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو ہاسپٹل میں جا کے اس کو میں ختم کر دوں گا، اور پھر دوبارہ وہ ماں سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے جب راحم کا ماسک اتارا، آکسیجن ماسک اتارا، تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور ماں کی تو جیسے جان ہی نکل جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے عشق جنون کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ راحم جو ہے وہ تو ہاسپٹل میں بے ہوش پڑا ہے، اور جو علی نواز ہیں وہ ایمن سے کہتے ہیں کہ تم بہت تھک گئی ہو، تم گھر چلی جاؤ، ریسٹ کرو، اور ماں کو بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اور وہ گھر چلی جاتی ہے اور پریشان ہوتی ہے، اور جب وہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے، اور وہ جب وہ وہاں پر اس کو شہروز کو دیکھ لیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ گھر کی لائٹیں جو ہے، پہلے جو کہ لائٹیں آف ہوتی ہیں، ساری لائٹیں آن ہونا شروع ہوتی ہیں، اور شہروز کا چہرہ واضح ہوتا ہے، تو ایمن کو وہ ساری پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں، اور اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس نے مجھے کیسے کس طرح پریشان کیا اور تنگ کیا اس نے مجھے۔ تو وہ اس کو کہتی ہے کہ اچھا وہ سب تم تھے، اور میرے ذہن میں صرف راحم علی نواز کا ہی نام رہا۔ تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے منہ کو بند کر دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر اس کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے جاتا ہے۔ وہ بہت شور مچاتی ہے، چیختی چلاتی ہے، سب ملازموں کے نام لیتی ہے، لیکن اس وقت گھر پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو، اور اگر تم چاہتی ہو کہ راحم زندہ رہے، تو پھر تمہیں میری بات ماننی ہوگی، اور تمہیں اپنے دماغ سے میرا نام ہٹانا ہوگا، مجھے بھلانا ہوگا کہ اس وقت جو بھی ہوا وہ میں نہیں تھا، اور تمہیں یہ ساری باتیں جو ہے ذہن میں رکھنی پڑیں گی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ ہاں مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے، اور اس سے دور ہٹ کر بیٹھ جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ آپ کون ہیں، میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا، میں آپ کا نام نہیں جانتی۔ تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ، یہ بالکل صحیح، تم ایسے ہی کرنا۔ اور ادھر ہاسپٹل میں جب اس کے جو وکیل ہیں ماموں، ان کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ ایمن گھر گئی ہے اور شہروز بھی گھر پر ہے، تو چونکہ ماں باپ دونوں ہاسپٹل میں تھے، تو وہ پھر جلدی سے وہاں سے نکلتے ہیں اور گاڑی لے کر جلدی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ شہروز ضرور کوئی ایسی حرکت کرے گا۔ اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو وہ کمرے میں کچھ ٹوٹی ہوئی چیزیں ان کو نظر آتی ہیں، تو وہ بھاگتے ہوئے راحم کے کمرے میں جاتے ہیں، اور وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان سی بیٹھی ہوئی ہے، اور شہروز اس کو پانی کا گلاس پکڑا رہا ہے اور ساتھ اس کو تسلی بھی دے رہا ہے۔ تو آ کے کہتا ہے، ماموں کہتے ہیں آ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتا ہے کچھ نہیں ماموں، یہ بہت پریشان تھیں اور راحم کے بارے میں بار بار پریشان ہو رہی تھیں، تو میں ان کو تسلی دے رہا تھا۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایمن سے پوچھتے ہیں کہ ایمن سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتی ہے جی سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے چہرے کی گھبراہٹ اور وہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ماموں اس کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ، جا کے گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، اور وہ اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ تو پھر بعد میں وہ شہروز کو خوب اس کو باتیں سناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں آئی ابھی بھی، اور اب آئندہ اگر میں نے تمہیں ایمن کے قریب دیکھا اور اس کو اگر تم نے ٹارچر کرنے کی کوشش کی یا اس کو کسی بھی طرح سے ذہنی طور پر پریشان کرنے کی کوشش کی، تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں ماموں آپ کو ایسے شک ہو رہا ہے مجھ پہ اور آپ الزام لگا رہے ہیں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں تو ان سے ہمدردی کر رہا تھا، مجھے کیا ضرورت ہے ایسا کچھ کرنے کی۔
اور پھر وہ آفس میں بھی جب وہ میٹنگ کے دوران اس کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے دونوں پروجیکٹ جو ہیں وہ ماہین کے والد کی وجہ سے رک گئے ہیں، تو وہ ان کے گھر پہنچ جاتا ہے اور جا کے ان کو کہتا ہے کہ جو غلطی ہے وہ ساری راحم کی تھی اور بابا کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بہت پریشان ہے، تو آپ پلیز یہ بزنس جو ہے وہ یہ پروجیکٹ ہمارے جو ہیں وہ ریزیوم کروا دیں، اور آپ کیونکہ میرے بابا بہت پریشان ہیں اس سلسلے میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں غلطی تو ہماری بھی ہے اور ہمیں بھی اس کی سزا ملی ہے کہ ہم نے راحم کو سمجھنے میں مجھ سے اور ماہین سے غلطی ہو گئی، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ماہین جو راحم جو ہے وہ غلط نہیں ہے اور اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہی اس نے کوئی مرڈر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو بڑا حیران ہوتا ہے شہروز، لیکن وہ اس وقت جس مقصد کے لیے آیا ہے اس کو صرف اس کا دھیان اس طرف ہی ہے کہ یہ کسی طرح سے مان جائیں، اور پھر وہ مان جاتے ہیں ماہین کے والد جو ہیں وہ، اور وہ فون کر کے ہاؤسنگ اتھارٹی والوں کو فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جو دونوں علی نواز کے جو دونوں پروجیکٹ ہیں ان کو آپ اجازت دے دیجیے، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا مطمئن ہوتا ہے، اور گھر آتا ہے اور آ کے ناشتے کے ٹیبل پر آ کر باپ کو بتاتا ہے کہ یہ فائل دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے دونوں پروجیکٹ جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے جو آپ جنہوں نے یہ پروجیکٹ رکوائے تھے، میں نے ان کا ایک دشمن جو تھا، جو ان کا بزنس کا رائول ہے، میں نے بس اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور میں نے یہ کام کر لیا۔ تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے حیران بھی ہوتے ہیں کہ واہ تم نے تو بڑا اچھا کام کیا اور ہمارے بزنس جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو راحم بھی بڑا خوش ہوگا، کیونکہ ساری محنت تو راحم کی تھی اور یہ دونوں پروجیکٹ جو تھے وہ راحم کے ہی تھے اور یہ وہی اس کو لیڈ کرے گا۔ اور باپ تو چلا جاتا ہے، لیکن شہروز کی ساری محنت جو ہے وہ اس کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ باپ اب اس کی تعریف کرے گا اور باپ کہے گا کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور اس کے لیے یہ چیزیں اچھی ہوں گی اور وہ بڑھ کے اس کے گلے لگائے گا، لیکن وہ ابھی بھی راحم کو یاد کر رہا ہے۔ اور جب ماں اس کو کہتی ہے ناشتہ کرنے کے لیے تو وہ اس کے غصے کی انتہا نہیں رہتی اور وہ چیختا ہے اور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ماں بڑی پریشان ہوتی ہے اور پھر وہ جا کے کمرہ دروازہ بند کر لیتا ہے اور ماں بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، لیکن وہ باہر نہیں آتا، اور پھر اسے آفس میں میٹنگ کے لیے بھی جانا ہوتا ہے لیکن وہ وہاں نہیں جاتا، اور پھر وہ آفس سے فون آ جاتا ہے علی نواز کو کہ سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں اور شہروز اور میٹنگ میں بھی نہیں آئے ہیں۔ تو وہ بھی بار بار اسے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا نمبر بند ہے، اور پھر وہ ایمن سے کہتا ہے کہ تم کچھ دیر کے لیے مجھے آفس جانا ہوگا۔ تو ایمن گھبرا جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں یہاں ہاسپٹل میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، کیونکہ میں نے یہاں سیکورٹی کا انتظام کر دیا ہے اور میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اور پھر وہ چلا جاتا ہے وہاں سے، اور پھر ماں بڑی مشکل سے اس کو دروازہ کھٹکھٹاتی ہے لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور پھر فائر کی اندر سے آواز آتی ہے، تو وہ گھبرا جاتی ہے بہت زیادہ، چیخ کے کہتی ہے اپنے ملازم سے کہ شہروز کے کمرے کی چابی لے کر آؤ، ماسٹر کی لے کر آؤ، جلدی کرو۔ اور پھر وہ اور اب یہ ایک بڑی سسپینس سا آ گیا ہے کہ کیا ہوگا، کیا راحم نے کیا شہروز نے واقعی اپنے آپ کو فائر کر لیا ہوگا، اور کیا شہروز جو ہے وہ اتنی آسانی سے کیا وہ ان سب کی زندگیوں سے جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ان سب کی زندگیاں تنگ کرنے آیا ہے اور پریشان کرنے آیا ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ عیش کے جنوں۔